السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اسلام پر کیے گئے اعتراضات و سوالات کی 5ویں کڑی اور 5واں ایپیسوڈ 5ویں قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک سوال اور اعتراض یہ ہے کہ مسلمان ختنہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے اپنے طرف سے اس کا جواب دیا۔ جواب بڑا مزاحیہ تھا، چونکہ اسلام عرب سے آیا ہے، عرب میں پانی ہوتا نہیں تھا، تو پیشاب کرنے کے بعد وہ گندگی صاف کرنے کے لیے پانی ملنا مشکل تھا، تو مسلمانوں نے پیشاب کے راستے کے اگلے حصے کو کاٹنا شروع کر دیا کہ کاٹ کر پھینک دو تو گندگی لگے گی نہیں اور دھونا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ لطیفہ انہوں نے سنایا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ پیشاب کے بعد پیشاب کی جگہ دھونا اتنا اہم کیسے ہو گیا ان کی نظر میں۔ ان کے یہاں تو لوگ کھڑے کھڑے آدھا اندر آدھا باہر گراتے ہیں، اور یہ کوئی عیب نہیں، یہ فیشن ہے، شروع سے چلا آیا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے اور یہ صفائی کے لیے مسلمان ایسا کرتے ہیں، یہ کوئی مذہبی معاملہ، اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، تو میرے خیال سے صاف ستھرا آپ لوگوں کو بھی رہنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اب رہی بات، اگر اس کا آپ اصل معاملہ اسلام میں دیکھیں تو میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام میں جو بھی احکام ہیں، چاہے قرآن میں وہ حکم نازل ہوا، چاہے حدیثوں میں ان چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم اس چیز کو عبادت اور اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی جو حکمتیں ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس میں بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے فائدے ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، ہم وہ کام کرتے ہیں کیونکہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ ختنہ کو لے لیجئے۔ ختنہ کا جو مسئلہ ہے، ظاہری طور پر دیکھیں تو اس کا کسی عبادت، کسی پوجا، کسی پریئر سے کوئی تعلق نہیں۔ ختنے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو یہ حکم ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے ہائیجین کے لیے دیا ہے، ہماری صفائی ستھرائی کے لیے دیا ہے، اور ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ آج جب دنیا پڑھی لکھی ہو رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو سائنسدانوں نے، میڈیکل سائنس کے لوگوں نے، جانکاروں نے، اسکالرز نے ختنے پر بھی ریسرچ کیا۔ آپ گوگل پر جا کر دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، ہزاروں ویڈیوز اور ہزاروں ریسرچ رپورٹس آپ کو مل جائیں گے، جس میں ختنے کا ایک بھی نقصان نہیں دکھایا گیا۔ ہر پہلو سے، ہر اینگل سے اس کے فائدے ہی بتائے گئے۔ ختنہ کو انگلش میں سرکمسیشن کہتے ہیں۔ سرکمسیشن کے نام سے اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو یورپ میں اس پر ہوئی ہزاروں تحقیقات آپ کے سامنے آ جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں آج کے ٹائم میں آپ کسی سرجن سے بھی بات کریں، ہندوستان میں، ہمارے ملک میں ختنے کے بارے میں بات کریں، تو آپ کو وہ ایک سانس میں کم سے کم 10 فائدے تو گنا دے گا۔ ابھی میں نے جب اس پر کچھ تحقیق کرنی شروع کی، یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز وغیرہ اس تعلق سے دیکھنا چاہا، تو خود ہندوستان کے بہت سے ہندو ڈاکٹروں نے اس بارے میں بڑی مفید باتیں کی، اور ہندوؤں کو سمجھایا ہے کہ اسے دھارمک معاملہ نہ بناؤ، یہ انسانیت کے فائدے کی بات ہے۔ مسلمان دھارمک معاملہ سمجھ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ پینکس، کینسر کی بات جو ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ختنہ سے آدمی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ HIV کے بہت سارے خطرات ٹل جاتے ہیں۔ آج یورپ میں نے ایک رپورٹ پڑھا اسی دوران، آج یورپ میں 50% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر میں بیٹا پیدا ہوتے ہی دوسرے یا تیسرے دن اس کا ختنہ کروا دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی جلدی یہ چیز کر دی جائے، بچے کو اتنا زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ میں نے ایک ریسرچ اور پڑھا کہ یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح دوسرے یا تیسرے دن وہ لازماً ختنہ کر دیتے ہیں۔ ایک رپورٹ پڑھ کر مجھے اور تعجب ہوا، ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کے پیدا ہونے کے 7 دن کے اندر اندر ختنہ کر دیا جائے، کیونکہ اس طرح کے احکام تو اسلام میں ہے کہ 7 دن میں عقیقہ کر لیا جائے، اور عام طور پر لوگ ختنہ بھی کر لیتے ہیں اس تاریخ کو۔ تو بھائی، آپ
چونکہ پڑھے لکھے عام طور پر ہوتے نہیں ہیں آپ جیسے لوگ جو اس طرح کے لطیفے بتاتے ہیں، کم سے کم ختنے سے متعلق سرکمسیشن کے بارے میں آپ کچھ ویڈیوز دیکھ لیتے یا گوگل پر جا کر سرچ کر لیتے تو آپ کو پتا چلتا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ اسلام نے اگر ہمیں کوئی حکم دیا ہے تو ہم سر اور آنکھوں پر اسے رکھتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں یقین سے کہ اس میں ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہے وہ فائدے، کل سمجھ میں آئیں گے۔ تو یہ اصل میں ختنے کے فائدے ہیں، اور ہم ختنہ اس لیے کراتے ہیں، اور آج اسلام کا یہ گفٹ سمجھ کر پوری دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ لوگ بہت ساری بیماریوں میں ڈاکٹر سرکمسیشن لکھتے ہیں، ختنہ لکھتے ہیں، خاص کر پینس سے متعلق جب بیماریاں ہوتی ہے تو ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اس کا ختنہ کر دیا جائے، فلاں بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا اسے ایکسیپٹ کر رہی ہے اسلام کا گفٹ سمجھ کر، اللہ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ سمجھ کر کہ یہ میڈیکل سائنس کے لحاظ سے ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے اور ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ کو پریشانی ہے؟ ہاں، آپ ہمارے پاس جو ہے ہم وہ دنیا کو دے رہے ہیں اور دنیا خوشی سے قبول کر رہی ہے۔ آپ کے پاس جو ہے آپ دے رہے ہیں، لوگوں کو گوبر کھانے کی تلقین کر رہے ہیں کہ گوبر کھاؤ، بڑے فائدے ہیں، پیشاب پیو، بڑے فائدے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو ہے آپ دے رہے ہیں، آپ اس پہ ریسرچ کروائیں لوگوں کو بٹھا کر۔ اور ہمارے پاس جو ہے لوگ ہم دے بھی نہیں رہے، لوگ خود لے رہے ہیں، ریسرچ کر کے اس کے فائدے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ اس چیز کو اپنائیں۔ تو ختنہ ایک اسلام کے احکام میں سے، اسلام میں جو حکم آیا ہے ان حکموں میں سے ایک حکم ہے، اور اس کا تعلق عرب سے یا ریتیلے زمین سے یا پانی نہ ہونے سے وغیرہ وغیرہ جو لغویات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق بس اس سے ہے کہ اسلام کا حکم ہے اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور ہمارا فائدہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا اسے ایکسیپٹ بھی کر رہی ہے، قبول بھی کر رہی ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ سب سے بڑا حکیم ہے، تو اس نے جو ہمیں حکم دیا ہے ظاہر ہے کہ اس کے بے شمار فائدے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگلی ملاقات پھر اگلے ایپیسوڈ، 6 ایپیسوڈ میں ہوگی۔